آپ تمام حضرات نے نہایت توجہ سے آج کی تقریب میں شرکت کی اور ان باتوں کو سمجھا سنا۔ دیکھیں باتیں جو ہیں نا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بات ایک ہی ہے، گل ایک نقطے وچ مکدی ہے۔ حضرت سید بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو آل نبی اولاد علی ہیں، خون رسول ہیں، ان کے گھر کی باتیں تھیں، انہوں نے پھر بتائیں دنیا کو کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ، میرے دادا مولا علی المرتضیٰ، ان کی راز و نیاز ہیں کیا۔ ہم فرماتے ہیں رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، پر رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ ہر بلے اشارہ بنا نو ملدا جنہ یار تو تن من وارے۔ تن کیا ہے اور من کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تن بھی وارنا ہے اور من بھی وارنا ہے، ظاہر بھی وارنا ہے، باطن بھی وارنا ہے، سوچوں کو بھی، خیالوں کو بھی، ظاہر کو، روح کو، دل کو، جذبات کو، ان سب کو جب تک سرنڈر نہیں کریں گے رزلٹ نہیں آئے گا۔ روایتی پیری مریدی ہے، چلتی رہے گی، فیض ہے ملتا رہے گا، مرادیں ہیں پوری ہوتی رہیں گی، کاروبار ہیں ترقیاں کرتے رہیں گے، بیماریاں ہیں شفا ملتی رہے گی۔ دنیا کے بکھیڑے جیسے سجاد بھائی نے آپ کو سارا کچھ مختصر مگر جامع بتا دیا سیدھے سادھے چند لفظوں کے اندر۔ وہی باتیں علامہ اقبال نے اپنی فلسفیانہ شاعری میں بتائیں، وہی باتیں قرآن مجید کے اندر عربی کے اندر آ گئیں، وہی باتیں مولانا جلال الدین رومی نے فارسی کے اندر بتا دیں، وہی باتیں کشف المحجوب فارسی میں آ گئیں، اور وہی باتیں یہاں کے سیدھے سادھے لوگوں کو بتانے کے لیے صوفیہ اکرام نے اپنے عارفانہ کلام نے بتائیں۔ جو دم غافل سودا مکافر سانو مرشد ہو پڑھایا ہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غفلت میں گزر گیا وہ کفر میں ہے، وہ اسے اسلام میں شمار نہیں کرنا۔ ایک کلمہ میں پیر پڑھایا بن پڑھیا پیا پڑھی وے، نہ کر منتا خواج خضر دیاں تیرے اندر آپے حیاتی ہو، گیان دا دیوا بال ہمیرے تیری لبے چیز گواچی ہو۔ مطلب کیا کہنے کا ہے کہ سارا کچھ تیرے اوپر منحصر ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ تو بات ہو رہی تھی ذوق پرواز کی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی پرواز ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ نماز مومنوں کی پرواز ہے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ معراج المومنین، مومنوں کی معراج ہے۔ تو معراج پرواز سے ہی ہوتی ہے نا، پرواز نہیں تو معراج کس بات کی؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر رسول اللہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، صرف کلمہ گو ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں۔ جب تک عمل نہیں ہوگا، عمل شرط ہے۔ اور پھر فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ جیسے مولا علی مرتضیٰ کا بھی یہاں پر بتایا گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھتے ہیں کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کو ہی نہیں مانتا جو میرے سامنے نہ ہو، میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، جو خدا نظر نہ آئے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب یہ نماز تھی ان مریدوں کی جو محمد مصطفیٰ نے تیار کیے تھے، اور ہماری نماز کون سی ہے؟ خود رضا آپ اپنا جائزہ لے لیں، تجزیہ کر لیں۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جو میرے سامنے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، دوپہر ہوئی،
پیسہ پیسہ پیسہ، دین ایمان خدا رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ، کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا، اس نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے سوائے پیسے کے کون سا خدا کون سا رسول، نماز روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا بے حضوری کی نماز میں اٹھا کر تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ تو ہم اپنے ظاہر و باطن کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں، اس لیے ہم یہ محفل مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، یہ غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے قوت پرواز۔ کیا چاہیے؟ قوت پرواز، اور وہ پاور نہیں ہے ہمارے اندر فلائٹ کرنے کی۔ تو ہم وجہ کیا ہے کہ ایندھن نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے ہمارے جہاز کے اندر، تو جہاز تو رن وے پہ کھڑا رہے گا، تو پرواز نہیں کر سکتا۔ اس کا پائلٹ کیسا ہے، اس کی ڈائریکشن کیسی ہے، اس کا ریڈار صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو اگر یہ سب نہیں ہوگا تو محض پرواز کا ایک نام ہوگا کہ فلائٹ کتنے بجے چلنی ہے جی، اتنے بجے، وہ نہیں چل رہی۔ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں فلائٹ 2 گھنٹے گزرے گا، کتنے بجے چلنی ہے، وہ نہیں گزرے، تو اس کو آپ فلائٹ نہیں کہیں گے۔ وہ ایک لوہا کھڑا ہوا ہے، کہاں پر؟ رن وے کے اوپر۔ کیوں؟ نہ اس کا پائلٹ ہے، نہ اس کی ڈائریکشن ہے، نہ ریڈار ہے، اور نہ اس میں پیٹرول ہے، اور لائسنس بھی جعلی ہے۔ آج کل یہ بھی مسئلہ پاکستان بنا ہوا ہے، پائلٹوں کے لائسنس ہی جعلی ہیں۔ تو دوسروں کے لائسنسوں پہ آپ نے کہا کہ لوگ پائلٹ بنے ہوئے ہیں، الملنگیاں پڑھ پڑھ کے لوگ پیر بن گئے۔ تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں، دنیا نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ دربار عالیہ ملنگیہ سے یہ مشن جاری ہے۔ آپ لوگوں کو 1000 طریقوں سے باتیں سمجھائی جاتی رہی ہیں، 30-32 سال گزر گئے، کون سی بات ہے جو آپ کو نہیں بتائی گئی؟ کون سی بات ہے جو لکھی نہیں گئی؟ کون سا مسئلہ ہے جو شائع نہیں کیا گیا؟ آپ کے پاس 32 سال کا ریکارڈ ہے، یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں بلکہ چھپی ہوئی ہیں، پرنٹڈ ہیں، آن دا ریکارڈ ہے۔ آپ کے پاس 30 جلدوں کے والیوم موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید آپ کے گھروں کے اندر ہے، کتنا کھولتے ہیں روزانہ؟ ایمانداری سے بتائیں، جو روز قرآن پاک کو کھولتا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ 50-100 بندوں کے اندر سے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، صرف پڑھنے کا ثواب نہیں لینا، غور و فکر کرنا ہے۔ یہ ہے نا لکھا ہوا، اس میں غور و فکر کے لوگوں کے لیے، غور و فکر جو کرتے ہیں ان کے لیے اس کائنات میں نشانیاں ہیں۔ تو ہم نے کتنا غور و فکر کیا، یہ آپ خود غور و فکر کریں اپنے اوپر۔ محی الدین ابن عربی، شیخ عبد القادر جیلانی، داتا گنج بخش علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، مجدد الفسانی، حضرت ملنگی بابا اولیاء، لال شہباز قلندر، جنید بغدادی، بایزید بستامی، ذوالنون مصری، حبیب اجمی، ابو الحسن خرقانی، یہ تمام ہستیاں جو تھیں، یہ آپ جیسا ایک جسم ہی تھا ان کے پاس۔ 2 آنکھیں، 2 کان، 1 دماغ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، ایک روح ان کے پاس تھی، ایک آپ کے پاس ہے۔ فرق کیا ہے؟ بس اس فرق کو تلاش کرنا ہے، اور وہ فرق یہی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر بنایا گیا انسان، یہ مادی انسان ہے، وہ روحانی انسان ہے۔ وہ اس سے جان چھڑا کر اس روشنیوں والے انسان کے اندر چلے گئے، نورانی انسان جو آپ کی روح ہے، اور روح ہو من امر ربی، اس کے اوپر ہی آپ چل پھر رہے ہیں۔ جیسے وہ نکل جائے گی آپ ڈیڈ باڈی، آپ کو نلائیں گے، جا کے مٹی میں پھینک کے آ جائیں گے یا دفنا کے آ جائیں گے، یہ کہیں، اور دوسرے دن کل کر لیں گے، 47واں بات ختم، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں آئے کہ نہیں آئے۔ نفس پلید پلید چا کیتا، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سانو کنے پلید کیتا؟ نفس، موذی، ظالم، دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے اپنی چلواتا ہے، اللہ کی طرف جانے نہیں دیتا۔ نفس پلید پلید چکیتا، اصل و پلید نہ حاصل، ہماری اصل پاکیزہ ہے، نور الہی ہے جو اللہ کا آپ کے اندر ودیعت کیا ہوا ہے۔ الروح من امر ربی، تو اللہ کا امر آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، سلطان بہو فرماتے ہیں 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟
تو یہ سارا کچھ تو آپ کے اندر ہے. تو اس سے آشنا کب ہونا ہے, آگاہی کب حاصل کرنی ہے؟ شوقی نہیں, ذوقی نہیں. ثبوت اس کا یہی ہے, آپ نے بتایا کہ قرآن کو پکڑتے ہی نہیں, کبھی کھولا ہی نہیں. یہ قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے نا, ایک آیت یہ لکھی ہوئی, ایک یہ لکھی ہوئی, اور یہ پورا قرآن مجید جو ہے ہزاروں آیتوں کا بھرا ہوا ہے, وہ آپ کے گھر پہ پڑا ہوا ہے. آپ یہ ایک آیت تھوڑی یہاں پڑھنے آئے ہیں. ترجمہ پڑھیں, تشریحیں پڑھیں, اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ مٹی کا ڈبہ 5-6 فٹ کا چل پھر رہا ہے. ہم جیسے لاکھوں لوگ آئے, لاکھوں مر گئے, کھپ گئے, ان کا نام و نشان بھی نہیں. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. کتنے؟ 1,24,000. اور مخلوق کتنی اللہ نے بھیجی دنیا میں؟ اربوں خربوں کے حساب سے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو انبیاء کا سلسلہ, پیغمبروں کا سلسلہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. انسان آئے ان گنت, ہر دور میں خربوں آئے لوگ, اور جو پیغمبر ہیں وہ آئے صرف چند دانے. 1,24,000 تو کچھ بھی نہیں نہ ہوتا, یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں بنتا. اسی طرح اولیاء کرام ہیں, تو اولیاء کرام بھی قلیل ہی ہوتے ہیں. اس وقت دنیا کی آبادی دیکھ لیں اور اولیاء کرام کی تعداد دیکھ لیں, تو کچھ بھی نہیں, آٹے میں نمک بھی نہیں. تو یہ ہمیشہ قلیل ہی ہوتے ہیں, لیکن ہوتے قیمتی ہیں. ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. ایک طرف 1 من لوہا پڑا ہو اور ایک طرف 1 کلو سونا پڑا ہو, قیمتی کون سا ہے دونوں میں سے؟ اور یہی تو اللہ فرما رہا, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تمہیں دماغ دیا. ابھی میں نے ایک بات کی, اس پہ غور و فکر کیا کیا؟ 1 من لوہا پڑا ہوا ہے ایک طرف اور 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے ایک طرف, قیمتی کون سا ہے؟ کوانٹٹی کس کی زیادہ ہے؟ لوہے کی. کوالٹی کس کی زیادہ ہے؟ قیمت اس کی زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کلو ہے, وہ 40 کلو ہے. تو ثابت ہوا وہ اس کی اہمیت, امپورٹنس زیادہ ہے. تو اولیاء کرام اگرچہ قلیل ہوتے ہیں مگر ان کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے, ان کی حیثیت وہ گولڈ کی ہوتی ہے. اور باقی ساری دنیا جہان یہ وہ لوہا ہے, زنگ آلود. ان کا زنگ اتار کے ان کو پارس پتھری کے ساتھ سونا بنا دینا بھی اللہ والوں کو آتا ہے. یہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کیمیا پیدا کند مشتے گلے, یہ ایک مٹھی مٹی کی جو ہے نا تیرا وجود, اس میں سے کیمیا پیدا کر سونا برآمد کر. اور وہ سونا نکلے گا کیسے؟ بوسا زن بر آستانے کاملے, کسی کامل کے آستانے پر اپنی عقل کو سرنڈر کر دے تو پھر تم پر یہ راز آشکار ہو جائے گا, اگر تو چاہتا ہے تو. دیکھیں نا, ہم نے چاہا ہم دکان لے لیں, محنت کی لے لی, سوچا کہ گاڑی لے لیں, محنت کی, کوشش کی, پیسے جمع کیے, 25-30 لاکھ کی گاڑی لے لی. کوشش کیا پلاٹ لے لیں, کوشش کی, محنت کی, لے لیا. دل چاہا کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں, پیسہ جمع کیا, کوشش کی, رشتے تلاش کی, ہو گئے. دنیا کا ہر کام ہم کر لیتے ہیں, جب ولایت کی بات آتی ہے تو کوشش کیوں نہیں کرتے, محنت کیوں نہیں کرتے, خرچ کیوں نہیں کرتے اپنی انرجیوں کو, اپنے دماغ کو, ظاہر کو, باطن کو. وہاں آ کر ہم بن جاتے ہیں نفس پرست. کیا؟ نفس پرست. تو شیطان کے دوستوں کا خدا کے دوستوں سے کیا تعلق؟ یہ دنیا اور وہ دنیا اور, یہ گھٹیا لوگ وہ اعلیٰ لوگ. تو ہم نے اگر گھٹیا پن سے نکلنا ہے تو اس طرح پھر اپنے آپ کو بنانا ہے مخلص, جیسے ہم ہیں دنیا کے ساتھ مخلص. دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے بہت مخلص ہے, اور اللہ کی طرف جانے کے لیے 100 بہانے, 100 طریقے, 100 ہیلے, 100 عقل یار ہے, 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ وہ درگاہ ہے جس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. غلام ہیں, غلام ہیں,
غلامی رسول میں زندہ باد، زندہ باد۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر مسلمان پر۔ سب سے پہلے تو اس کا اہتمام کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس کے بعد کوشش کریں تہجد پڑھنے کی، یہ سنت رسول ہے۔ حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہے نا، اگر وہ پرواز چاہیے تو حضور کے نقش قدم پہ چلتے جائیں گے، پرواز شروع ہو جائے گی۔ تہجد حضور روزانہ پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کون کون پڑھتے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ایک ہاتھ کھڑا ہو، 2 3، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضوری کا وقت ہوتا ہے، رات کا پہر جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ذکر و فکر، مراقبہ، غور و فکر، تو یہ کرتے رہا کریں۔ پھر اپنی زبان کا جائزہ لیا کریں سارا دن کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ حضور ملنگی بابا سرکار فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو، چیک اینڈ بیلنس کیا کرو۔ جیسے ہم دکانوں کا حساب نہیں کرتے رات کو شٹر بند کرنے سے پہلے، آج کتنا نفع ہوا، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا خرچ ہوا، کرتے ہیں نا۔ تو یہ 2 شٹر لگے ہوئے ہیں، یہ 2 آنکھیں، صبح کو شٹر کھلتے ہیں، رات کو جب بند ہونے لگے اس سے پہلے محاسبہ کرو، جیسے وہ کاروبار کا کرتے ہو۔ اس کا کیوں کرتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں اس دنیا کے ساتھ، اس باطن کی دنیا سے مخلص نہیں ہیں، ہم ادھر غافل بن جاتے ہیں۔ تو جو غفلت میں وقت گزرے اس کو اولیاء کاملین کفر میں شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ نہ مسجد دی نہ مندر دی، ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی، کر صحبت مرد کلندر دی، بندے وچ مولا ویکھی۔ تو یہ حضرت بابا بلّہ شاہ نے سیدھی سیدھی باتیں دنیا کو بتائیں، جو قرآن مجید نے عربی میں بتا دی، حدیثوں میں آ گئی، فارسی میں مولانا روم نے بتا دی، علامہ اقبال نے اپنی فلسفیانہ شاعری میں بتا، انہوں نے سیدھی سادھی وہ باتیں بیان کر دی، لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ چاہتا ہے اللہ میاں، کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدہ، تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیدہ۔ جہاں صفائی وہاں خدائی، تو اپنے اندر کر لو صفائی، آ جائے گی خدائی، تو پرواز شروع ہو جائے گی۔ تو اندر کی صفائی جو ہے یہی مطمع نظر ہے سارے اولیاء کا، اصفیاء کا، اتقیاء کا۔ یہ جتنی تصوف کی کتابیں ہیں یہ یہی ہمیں بتاتی ہیں۔ ہم نے یہاں درس روحانیت میں 40 گناہ لکھوائے تھے، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتے ہیں، کہ یہ اپنے اندر سے نکال لیں۔ حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، جھوٹ، اناپرستیاں، یہ سب کچھ یہ گند بلا اندر سے نہ نکلا، تمہاری نمازیں بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، یہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رزلٹ 0 آئے گا، فیل ہو جائیں گے۔ عمرہ کرو ہر سال، حج کرو ہر سال، زکاتیں نکالو لاکھوں کروڑوں روپیہ، نہیں ہو سکتا قبول سب کچھ، ریجیکٹڈ مال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا دار بھی رہیں، دیندار بھی رہیں، ہم اپنی من مرضیاں بھی کریں اور ہم ولی اللہ بھی بن جائیں، ہم تقوی بھی اختیار کر لیں، ہم حسد بھی کریں، ہم بغض بھی کریں اور ہم غصے میں بھی رہیں۔ غصہ حرام ہے اس کو استعمال کریں، شراب حرام ہے اس کو نہ استعمال کریں۔ بھئی ایسا نہیں، درنگی چھوڑنی پڑے گی، درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا۔ تو بولے یار عبدہ کی پونا، ادھر پٹنا ادھر لونا، دل کو دنیا سے ہٹانا اور اللہ کی طرف لگانا، اسی کو کہتے ہیں رب کا پانا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، آدھی آدھی رات کو اٹھ کے اللہ 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 کا ذکر کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم مراقبہ کر لیں، فلانا ورد کر لیں، فلانا وظیفہ کر لیں اور ولی اللہ بن جائے، نہیں، کوئی بھی نہیں بن سکا آج تک ایسے ولی اللہ۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، جو بھی ولایت کے درجوں پہ پہنچے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، جب تک ہستی نہیں مٹے گی اس وقت تک کوئی چیز رزلٹ نہیں لا سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں ہماری ہستی بھی قائم رہے،
ہماری کھڑمستیاں بھی قائم رہیں اور ہم ولی اللہ بھی بن جائیں، ولایت بھی مل جائے۔ ولایت بچوں کا کھیل ہے کہ آپ کو مل جائے؟ قربت الہی کا نام ولایت ہے۔ تو اللہ کا کیا تعلق چلاکیوں سے، ہوشیاریوں سے، دغا بازیوں سے، فریب کاریوں سے، چکر بازیوں سے؟ تو اللہ جو ہے وہ تو جیسا ہے پھر اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو ویسا بننا پڑے گا، پھر وہ آپ سے دوستی کرے گا۔ آپ نے شرابی سے دوستی کرنی ہے تو شراب پینی پڑے گی، ڈاکو سے چوری دوستی کرنی ہے ڈاکے مارنے پڑیں گے۔ جب اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ کی اخلاقیات اپنانے پڑیں گے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ سخاوت کرتا ہے، سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کا خیال کرتا ہے، اپنے کھانے کی فکر نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کے خدائی رنگ میں اولیاء اللہ رنگ جاتے ہیں، تو آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، ان کی نقل کرنی پڑے گی، پھر ایک وقت آئے گا وہ اصل بن جائے گی۔ پہلے کیا کرو گے؟ نقل، پھر بنے گی اصل۔ تخت سکندری پہ وہ تو تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ تو الحمدللہ اس درگاہ سے وہ کام ہو رہا ہے جس پر بڑی بڑی درگاہیں انگشت بزندہ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ بھئی ان کے ظاہری طور پر نہ کوئی اتنے سورسز ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لگے ہوئے ہیں۔ چکر کیا ہے؟ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے تن، جاتا ہے تن۔ تو لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی سفید داڑھی بھی ہونی چاہیے۔ کیا؟ سفید داڑھی ہونی چاہیے اور اس کے نیچے سفید گاڑی بھی ہونی چاہیے، کم از کم 2 کروڑ کی لینڈ کروزر پراڈو وغیرہ ہو، گن مین بھی ہونے چاہیے۔ تو اس کا مرید ہونا چاہیے، وہ ہمیں اللہ سے ملائے گا کیونکہ اس کی مہنگی گاڑی ہے اور منہ پہ داڑھی ہے۔ یہ ہے چلاکیاں۔ تو اس کو سمجھو، اللہ نے اگر کسی کو ولایت عطا فرمانی ہے تو اللہ بالوں کا محتاج ہے۔ بال چاہیے تو یہ حجاموں کی دکانوں پہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں، جتنے مرضی جا کے اکٹھا کر لو۔ صبح من چاہیے، کلو چاہیے، کتنا جائے بوری بھر کے لے بالوں کا۔ اللہ نے جب فضل کرنا ہے تو یہ علامہ اقبال کی باتیں ہم کر رہے ہیں، وہ روز شیو کراتے تھے تو مرد کلندر کہتے ہو آپ ان کو۔ اللہ نے تو نہیں چیک کیے اس کے بال۔ آپ کی جیبوں میں نوٹ ہے پاکستان کی کرنسی، اس کے اوپر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روزانہ شیو کراتے تھے اور ان کو کہتے ہو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے تو نہیں دیکھا کہ اس کے منہ پہ بال ہیں، داڑھی ہے کہ نہیں ہے۔ اوہ اللہ غصہ مت ہے، اللہ بچہ ہے، اللہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، جہاں صفائی وہاں خدائی۔ تو جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حلیہ ہو، جبہ ہو، کبہ ہو، انگوٹھیاں ہو، چولے ہوں، منکے ہوں، کینٹے ہوں، نہیں۔ حضور ملنگی بابا فرماتے ہیں فقیری کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فقیری صفائی قلب و باطن کا نام، بس جہاں یہ ہے وہاں پر رحمت ہو سکتی ہے۔ تو بس اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا، یہ جو چند باتیں ہوئی ہیں نا، اس کو آپ نے آگے بھی پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، بتانا ہے، تاکہ پیغام آگے سے آگے پھیلے۔ ذوق پرواز ہو، ماہنامہ الملنگیہ ہو، بزم ملنگیہ ہو، درس روحانیت ہو، فیضان اولیاء فاؤنڈیشن ہو، منہاج القرآن ہو، دعوت اسلامی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا۔ ان سب کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا، اللہ رسول کی باتیں بتانا، اور مقصد سب کا ایک ہی، انداز اپنے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔